نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا آغاز اس بیان سے ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور بہت سے ہٹ درم لوگ اور منافقین لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، قبلہ چینج کیوں ہوا۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 سال تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئی۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں کہ جو اپنی ایڑیوں پر کفر میں جا پڑے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے دیکھا، سو ہم آپ کو ضرور بھی ضرور اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ آگے چل کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب کی طرف سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ تورات اور انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئیں وہ ان تمام نشانیوں کو جانتے تھے، اور ان نشانیوں سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے، مگر ماننے سے انکار کیا کرتے تھے۔ پھر اسی صورت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 تا 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارتیں بھی دی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں درجہ بدرجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی میں بشارت بھی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 159 تا 162 میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے، مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ جس کا خاتمہ بالکفر ہو ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ان کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تا 167 164 تا 167 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں کا چلنا، جہازوں کا چلنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز آباد ہونا، اور ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، یہ سارا ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے جھوٹے معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ پھر یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے۔ پھر آیت نمبر 172 تا 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر اس صورت میں 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہے، جیسا کہ مردار، اس سے مراد وہ ہے کہ جو حلال جانور اپنی طبعی موت مر گیا ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ دوسرا ذبح کے وقت بہنے والا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا وہ حلال جانور کہ جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہاں یہ بات کی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز کا بقدر ضرورت کہ جان جس سے بچ سکے اس کو کھانا مباح قرار دیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 174 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے
محرومی اور ناپاکی کا سبب بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 177 میں یہ بتایا گیا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو روز قیامت ملائکہ، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، ایفاء عہد اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت، ان تمام صفات کے حامل ہیں، وہی دعوی ایمان میں سچے اور متقی ہیں۔ پھر آیت نمبر 178، 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے روز بے قصور انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 183 کا 185 میں رمضان میں نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان کیا گیا ہے، اور بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، جن کے بعد قضا لازمی ہوگی۔ اور اس سبب کا بیان بھی ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری میں ہو یا شدید بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کے استثناء کا بیان ہے، اور اعتکاف کی جانب بھی اجمالی اشارہ ملتا ہے۔ اور اس امر کا بیان یہ ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین بھی ہے۔ آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 195 میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 207 سے 208 میں بتایا گیا کہ حقیقت ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو دور کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے تمام احکام کو دل سے قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض احکام کو لے لیا اور بعض احکام کو چھوڑ دیا، پسند آیا تو رکھ لیا، پسند نہ آیا تو احکام کو چھوڑ دیا۔ پھر آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی، اور اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ پھر آیت نمبر 214 میں بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعویٰ ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت سے سامنا کرنا، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان کیا ہے، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس سے ملا کر سمجھا جائے تو اس امر کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر اسی آیت کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان بھی ہے کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوص یعنی کہ حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت منع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا کہ اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیرخواہی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا کہ جو پختہ ارادے سے کھائی ہو، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا بیان ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح باقی رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ پھر آیت نمبر 228 میں یہ بتایا گیا کہ متعلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ پھر آیت نمبر 229 میں 229 میں یہ حکم دیا کہ 2 صریح طلاقیں خواہ الگ الگ دی گئی ہوں یا ایک ساتھ دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی،
یعنی کہ اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارے اور عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور پھر وہ شخص اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، تو پھر اس صورت میں وہ سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں خلا کا بیان بھی ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا مشکل ہے، نہایت دشوار ہے، اور وہ عورت آزادی چاہتی ہے، تو اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مال بدل دے کر شوہر سے رضامندی سے خلا لے سکتی ہے۔ خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں آتی ہے۔ آیت نمبر 231 اور 233 میں یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ شوہر کا نہ ہو تو محض نقصان پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ آیت نمبر 233 میں اس امر کا بیان ہے کہ رضاعت کی کامل مدت 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھوڑنے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس کی مدت تکمیل اس صورت میں مستحب ہے کہ وہ 2 سال کو پورا کر لے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ شیر خوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو وہ دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہوگی، اور دستور کے مطابق اس کے ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوں گے۔ یہ بھی حکم ہوا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں بچے کے باپ کے لیے نقصان کا باعث بنے اور نہ ہی بچے کا باپ بچے کی ماں کے لیے نقصان بنے۔ آیت نمبر 235 میں یہ فرمایا گیا کہ شوہر کی وفات کی صورت میں خواہ صرف نکاح ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو یا آپس میں ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت گزارنے کے بعد بیوہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ عدت کے زمانے میں عورت کو صراحتاً نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے، اور ایام عدت میں ایسی عورت کی جو عدت گزار رہی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ اشارات اور کنایات کے ذریعے نکاح کا ارادہ ہو تو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے۔ آیت نمبر 237 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا مگر رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور ایسی خلوت بھی نہ ہوئی ہو جس سے ازدواجی تعلق میں کوئی مانع نہ ہو، تو ایسی عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف مہر ادا کرنا لازم ہوگا، اس پر عدت بھی عائد نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 238 سے 239 کے اندر سب نمازوں خصوصاً عصر کی نماز کو ادا کرنے کا، اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد 243 نمبر آیت میں بنی اسرائیل کے ایک شخص پر موت طاری کرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 244 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے، پھر آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کے اجر کو دگنا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہ مقرر کی جانے کا ذکر کیا ہے، اور اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور علم ہے، بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ پھر شمویل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو یہ بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا کہ جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے باعث طمانینت ہوگا، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش سے گزارا گیا اور کم لوگ اس آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر جب جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو اہل حق اور اصحاب طالوت نے یہ دعا پڑھی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ تو دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مفسدین کے شر کو اگر نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ فرمائے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل تیسرے پارے کے مضامین کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے گا۔